السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. أما بعد، آج ہم شہر استغفار اور توبے کے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث سید الاستغفار، استغفار کا سید، استغفار کا سردار، یعنی اگر کوئی استغفار کا طریقہ سردار کہلائے گا تو وہ یہ صیغہ اور یہ انداز اور یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ کئی لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن اس دعا کے پیچھے چھپے ہوئے معانی اور گہرائی اور گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے، تو اس متعلق انشاءاللہ ہم آج اس کے اوپر ہلکی سی یعنی اس کے اوپر مطالعہ کریں گے، اور اس کے لیے پھر ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختصر سا شرح ہے، لیکن اس کے اوپر ہم تھوڑا اور مزید بھی تھوڑا ہو سکتا ہے اضافہ کریں۔ دیکھیں، استغفار کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع جس کا ایک مسلمان کو بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن میں بھی احادیث میں بھی استغفار کے فضائل اور وہ لوگ جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان کے فضائل، اور جو اس کو لازم پکڑتے ہیں یعنی روزانہ استغفار کرتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اے ایمان والوں، اے قل کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جائیو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کثرت سے معاف کرنے والے ہیں، بار بار معاف کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اور یہ آیت جیسے کہ سلف کہا کرتے ہیں کہ ارجا آیہ فی کتاب اللہ، یہ وہ آیت ہے جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے انسان کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی استغفار کے فضائل بیان کرتے ہوئے، جیسے کہ قرآن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ، یہ آیت فوائد اور منافع سے بھرپور ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اس متعلق امام حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شکوہ کر رہا تھا، طلب کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں قحط سالی ہے، تو امام حسن البصری نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر۔ ایک اور آیا اور اس نے فقیریت اور یعنی رزق میں تنگی کا شکوہ کیا، تو انہوں نے اس کو کہا استغفار کر۔ ایک اور آیا اور اس نے کہا کہ میرے جو باغات ہیں اس میں مسائل چل رہے ہیں، تو امام حسن البصری نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر۔ ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ تو یہ یعنی آپ کہہ سکتے استغفار کے فوائد میں سے ایک فوائد ہے جو دنیاوی فوائد، لیکن آخرت میں اللہ اکبر، آخرت میں استغفار کے بڑے فوائد ہیں، بڑے منافع ہیں، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، اور اسی طرح یعنی طوبى لمن وجدہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے،
اس بندے کے لیے طوبہ ہے جو اپنے صحیفے میں کثرت استغفار کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی احادیث وارد ہے، جیسے کہ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے میرے بندے، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے اور میرے سے امید لگاتا ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں جو بھی تیرے اندر کمی بیشی ہے، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اگر تمہاری جو گناہ ہے وہ آسمان کو بھی چھو جائے، ثم استغفرتنی، پھر تم میرے سے استغفار کرو، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں اور اس کی مجھے پرواہ نہ ہو۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم اس پوری زمین کے برابر تم گناہ لے کے آؤ، ثم لقیتنی، پھر تم میرے پاس آؤ، لا تشرکوا بی شیئا، اس حالت میں کہ تم شرک نہیں کرتے، لأتیتک بقرابها مغفرہ، اسی گناہ کے برابر میں تجھے معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی انسان کے اگر گناہ آسمان کو بھی چھو جائے، یعنی اس کی آنکھیں جدھر تک پہنچتی ہے ادھر تک کثرت گناہ بھی ہو اور متعدد بھی ہو اور اس میں تنوع بھی ہو، اگر وہ استغفار کرے اللہ معاف کر دے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے جس سے صحیح بخاری کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ، خدا کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، خدا کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معصوم ہے اللہ کے نبی، اس کے باوجود 70 سے زیادہ، بلکہ بعض روایت میں 100 مرتبہ، جیسے کہ ابن عمر کی روایت ہے کہ کننا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر، یعنی میں توبہ کرتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو کثرت سے توبہ قبول کرنے والے بڑا مہربان ہے۔ تو اس لیے استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کی قسم، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تم کو ہٹوا دے گا، اٹھا لے گا، ولجاء بقوم یذنبون، اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرتی ہے، فیستغفرون اللہ، پھر وہ استغفار کریں گے، فیغفر لهم، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے جو نام ہے العفو والغفور والغفار، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ان دعاؤں سے پڑھیں، یعنی پکاریں۔ اسی لیے جو لیلۃ القدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ اکبر، یعنی اسماء الحسنہ کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بھی ایک بڑا یعنی طریقہ کار ہے جو آج کل لوگوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، تو اس کے لیے پھر اللہ کے نبی نے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 کم، ٹھیک ہے، یعنی ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جس نے اس کا احصاء کر لیا دخل الجنہ۔ احصاء کا کیا مطلب ہے کہ صرف الفاظ یاد کر لینا، پیپر پر لکھ کر یاد کر لینا نہیں،
اس کے 3 مراتب ہیں۔ ایک ہے اس کو یاد کرنا، اور دوسرا مرتبہ ہے اس کے معانی کو سمجھنا، اور تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ تیسرا مرتبہ ہے کہ اس کی بنیاد پر دعا کرنا، اور اس خوبصورت نام کی بنیاد پہ اللہ کے اس خوبصورت نام کے مطابق عمل کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اللہ کا نام التواب یاد کرتے ہیں تو ہم بار بار یعنی اس معنی کے مطابق ہم عمل بھی کریں اور بار بار توبہ کریں، اور اسی طرح ہم اسی کے مطابق اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح یعنی جیسے کہ مغفرت کے سب سے بڑے اسباب کے جس میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے سورہ طہ میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، ہاں میں اس بندے کو کثرت سے معاف کر دیتا ہوں۔ لغفار یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی اس میں کئی معانی ہیں صرف اسی لفظ میں۔ جو توبہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پاتا ہے۔ ہاں تو اس میں ایک تو ایمان لانا، عمل صالح کرنا، پھر اسی کے اوپر استقامت، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ یعنی اس کا ایک بڑا مقام ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب ومن العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى منه والأكمل، فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها، فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال، في الغوائب والمشاهد، لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو استغفار ہے وہ انسان کو برے کام سے اللہ کے محبوب کام کی طرف لے جاتا ہے، ناقص کام سے مکمل کام کی طرف لے جاتا ہے، عمل کی طرف، اور بندے کو یعنی نچلے درجے سے اونچے درجات پر لے جاتا ہے، اکمل درجے پر لے جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا عابد ہے، اللہ کا عارف ہے، روزانہ ہر لمحے ہر وقت وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی بصیرت، دین، عبودیت میں وہ کمال کی طرف جاتا ہے، اور وہ اس کے اثرات اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے نوم، اپنی نیند، اپنے جاگنے میں، اپنے ہر عمل، فعل، قول میں وہ نظر آتا ہے، اور وہ اس کے باوجود اپنی تقصیر، اپنی یعنی کمائیگی اور اپنی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور اپنی تقصیر کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، تو وہ صبح شام آناء اللیل و اطراف النہار وہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ وہ مضطر ہے، وہ مجبور ہے، اس کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، چاہے وہ غیب میں ہو، مشاہد میں ہو، اور خاص کر اپنے مصالح، اپنے فوائد اور خیرات اور گناہوں اور ان چیزوں سے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور مضرات اور مشکلات، ابتلاءات سے بچنے کے لیے، اور استغفار کی اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ وہ قوت قلبیہ یعنی اعمال قلبیہ اور بدنیہ میں وہ یقین اور ایمان کے درجے پر حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس یعنی دعا یہ جو ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شیخ عبدالرزاق البدر کی شرح ہے، شرح حدیث سید الاستغفار، تو میری کوشش ہے دونوں سے ہم استفادہ کریں۔ تو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی شرح کی ہے، وہ مختصر سی ہے، بہت ہی مختصر، ایک صفحے پہ تقریباً آ جاتی ہے، تو کوشش ہوگی ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ کما حق ہو ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔
تو آگے شیخ فرماتے ہیں یعنی شرح مختصر لحدیث سید الاستغفار. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فصل فی قوله علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی پورا انہوں نے ایک فصل باندھا ہے اس متعلق، اور اس میں یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث وہ پیش کی ہے. انشاءاللہ اس حدیث پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں حدیث، بہتر یہ ہے. فصل فی قوله صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سید الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاری. یعنی اللہ اکبر، یہ حدیث بہت بڑی حدیث ہے، اور اس کے اوپر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یعنی بڑی گہری اور مختصر شرح کی ہے کہ اس میں یہ اپنے مفاہیم، مضامین اور اللہ رب العزت سے عبد کے تعلق کی نوعیت کے سبب یعنی یہ تمام دعاؤں میں ایک ممتاز اور سرداری کا مقام رکھتا ہے. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس شرح میں اس کی حکمت، توحید ربوبیت، الوہیت، عبدیت کے مفاہیم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد الہی ہے اس کی پاسداری، اسی طرح مخلوق کے افعال میں قدر و استطاعت کے اثبات جیسے نہایت اہم عقائد کو یعنی خوبصورتی اور گہرائی سے واضح کیا ہے. یہ شرح جو ہے نا دراصل استغفار کے محض لفظی معنی سے کہیں بڑھ کر بندگی اور رب سے تعلق کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے. اللہ بڑی خوبصورت شرح ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق دے اور صحیح یعنی ایکسپلین اور تشریح کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، میں تیرے حضور اپنی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی فاغفر لی، اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے اے بخشنہار. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا. اللہ اکبر. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھے، موقناً بہا، جو شخص یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، تو کیا ہے اگر وہ یقین کے ساتھ پڑھے گا اور شام ہونے سے پہلے اسی دن فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا.
اور جو شخص رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھے، یہ یقین کے اوپر کئی لائن لگائیں نیچے، اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ معذرت خواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ یعنی اپنی ان کی کتاب ہے مجموع الرسائل، یعنی اس میں یہ فتاوی میں اس کا شرح ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجلها أن يكون سيد الاستغفار، فإنه صدره باعتراف العبد بربوبية الله۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ایسی جلیل القدر معارف شامل ہیں جن کی بنا پر یہ دعا سید الاستغفار کہلانے کی مستحق ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کا آغاز بندے کے اللہ کی ربوبیت کے اعتراف سے ہوتا ہے، یعنی دعا کی ابتدا ہی ربوبیت کے اعتراف سے ہے۔ فَإِنَّهُ صَدَّرَهُ بِاعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، اللہم اللہم، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد توحید الوہیت کا اقرار ان الفاظ میں کیا گیا، ثم ثناها بتوحید الالہیہ بقولہ لا الہ الا تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ابتدا ہی اس طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان اس میں موجود جو معانی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احادیث میں جیسے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا بڑی جامع ہے، اس میں خضوع ہے، تذلل ہے، انکساری ہے، افتقاریت ہے، محتاجیت ہے، اللہ کے فضل کا اعتراف ہے کہ صرف تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ صیغہ بہت بڑا صیغہ ہے، بہت عظیم جامع مانع صیغہ ہے، اسی لیے اس کو سید الاستغفار کہا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں یعنی شداد کی صرف ایک ہی روایت صحیح بخاری میں ہے اور یہی ہے، اور بخاری منفرد ہے اس حدیث کو ذکر کرنے میں، مسلم نے نہیں ذکر کی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت ہے کہ الا ادلکم علی سید الاستغفار، کیا میں تم لوگوں کو سید الاستغفار کا نام بتاؤں؟ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے تعلموا سید الاستغفار، سید الاستغفار کو سیکھیں۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اللہ کے نبی کی یعنی گائیڈنس اور ان کی ہدایت پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی مختلف صیغوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ سب سے بہترین صیغہ ہے، جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اور اسی طرح یعنی اللہم کے متعلق شیخ نے بات کی ہے، اور اس میں شیخ نے تقریباً وہی بات کی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بات کی، کہ اس میں دونوں توحید ہے، توحید المعرفہ والاثبات و توحید الارادہ والطلب، یعنی توحید الربوبیہ و توحید الالوہیہ۔ اور اسی طرح یعنی اس میں اس چیز کا اعتراف ہے کہ اللہ تو ہی یعنی رازق ہے، تو ہی مالک ہے، اور تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی یعنی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ہم اس میں ایک اور جو معنی ہے
وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہم چلتے ہیں تاکہ ہم مزید فائدہ اٹھا سکیں. لا إله إلا أنت. ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئا، فهو حقيق بأن يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه كما ابتدأ الإحسان إليه بخلقه. اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے اس میں اعتراف ہے، اس میں اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے پیدا کیا اور اس کو وجود بخشا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا وہی اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور کہ اس پر یعنی انسان کے اوپر اپنے اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اس احسان کی تمام اور احسان کا جو اعلیٰ درجہ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر کے اس احسان کو مکمل فرما دیجیے یا اللہ. یعنی مغفرت خداوندیہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے، اللہ کا ہمیں معاف کرنا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. جیسا کہ اس نے اپنی یعنی کما ابتدأ الاحسان الیہ بخلقہ، جیسا کہ اس نے اپنی تخلیق کے ذریعے اس انسان پر احسان کی ابتدا فرمائی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا انت. اور یہ یاد رکھیں اس لا الہ الا اللہ میں الوہیت کا اقرار ہے اور اسی سے ابتدا کی گئی ہے، اور اسی کلمے کے اوپر بندہ سعادت مند یا شقاوت مند بنتا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ کلمہ صرف لفظ سے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے شروط ہیں، جیسے کہ حافظ حکمی نے اپنی سلم الوصول میں کیا کہا، وَبِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ وَفِي نُصُوصِ الْوَحْيِ حَقًّا وَرَدَتْ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ حَتَّى يَسْتَكْمِلُهَا الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَادْرِ مَا أَقُولُ الصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَّقَكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّ. تو ان لا الہ الا اللہ کے 7 بڑے شروط ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس کے بغیر آپ کی لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے. اور اس کے اوپر یعنی پوری شرح حافظ حکمی نے کی ہے معارج القبول میں، تو وہ دیکھ لیجئے گا، تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے. اور آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم قال وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ. اللہ اکبر. اعترف له بالعبودية فإن العبد إذا خرج عما خلقه الله من طاعته ومعرفته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه فقد آبق من سيده. فإذا تاب ورجع إليه فقد راجع ما يحبه الله منه فيفرح الله بهذه المراجعة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أشد فرحا بتوبة عبده من واجد راحلته عليها طعامه وشرابه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة وهو سبحانه هو الذي وفقه لها وهو الذي ردها إليه وهذا غاية ما يكون من الفضل والإحسان. اللہ اکبر. یعنی یہ جو الفاظ ہیں وَأَنَا عَبْدُكَ، اس میں اللہ کے لیے عبودیت کا اعتراف ہے
کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور کسی کا بندہ نہیں، میں اور کسی کا محتاج نہیں، صرف تیرا محتاج ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنی یعنی اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ یعنی بعض یعنی روایات میں ہے اور اللہ کے متعلق شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا خَرَجَ عَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ لَهُ مِن طَاعَتِهِ، اور اگر بندہ اس مقصد سے نکل جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، یعنی اس کی اطاعت سے، اللہ کی اطاعت گزاری سے نکل جاتا ہے، اور وَمَعْرِفَتِهِ اور اللہ کی معرفت سے نکل جاتا ہے، وَمَحَبَّتِهِ محبت سے نکل جاتا ہے، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ اور اس کی طرف رجوع، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ اور اس پر توکل، فَقَدْ آبَقَ مِن سَيِّدِهِ تو وہ اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، وہ اللہ کے حول اور قوت سے نکل جاتا ہے. فَإِذَا تَابَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَدْ رَاجَعَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنْهُ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف لوٹتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ واپس آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِهَذَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّ اللَّهَ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ وَاجِدِ رَاحِلَتِهِ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری کو جس پر اس کا کھانا پینا ہو ایک ہلاک کر دینے والی زمین میں مایوس ہو جانے کے بعد پالے. اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے ایک بندے کے توبہ کر کر اللہ کی طرف لوٹنے پر. وَهُوَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي وَفَّقَهُ لَهَا اور یہ توبہ کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، تمہاری مرضی سے نہیں. یعنی یہ جو تم توبہ کر رہے ہو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، توبہ ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم توبہ کی طرف جائیں. یہ اللہ کا کرم ہے، وہی ہے جس نے ہمیں اس کی طرف لوٹایا. وَهُوَ الَّذِي رَدَّهَا إِلَيْهِ وہی ہے جس نے ہمیں واپس اللہ کی طرف بھیجا. یا اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لے، ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وَهَذَا غَایَةُ مَا يَكُونُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ فضل اور احسان کی انتہا ہے، واللہ انتہا ہے کہ ہم گناہ کریں، ہم اللہ سے دور بھاگیں، اللہ کے حول اور قوت سے نکلیں، پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واپس آئیں اور اس پر اللہ خوش ہوئے. اللہ اکبر. اور ان اللہ کی خوشی کے بارے میں جو بات ہوئی ہے وہ بھی کمال کی ہے. اللہ اکبر. یہ تو کمال اور انتہا کا احسان ہے اللہ کا، لیکن ہم لوگ بڑے ناشکرے ہیں، ہم کفران نعمت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری کی طلب سے بچائے، اور ریاکاری سے بچائے، اور شہرت کی طلب سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں عجب سے بچائے. پھر کہتا ہے ثم قال وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اللہ اکبر. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ اللہ اکبر. اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. اللہ استطاعت کے مطابق. اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ای انا مقیم علی عہدک مصدق بوعدک. اللہ اکبر.
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک عہد لیا تھا جس میں انہیں امر اور نہیں فرمائی تھی، اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس عہد کو پورا کریں گے تو وہ انہیں بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ ہے وہ اللہ کے اس وعدے اور عہد کو پورا کرنے اور اس وعدے کی تصدیق کرنے کے درمیان چلتا ہے، یعنی میں تیرے عہد پر قائم، میں تیرے وعدے کی تصدیق کرتا ہوں یا اللہ۔ اللہ اکبر ٹھیک ہے نا، یعنی فاللہ سبحانہ وتعالی عہد الی عباده امرهم فیہ ونہاہم عہدا امرهم فیہ ونہاہم ووعدهم على وفائهم بعہدہ ان یثیبهم بأعلی المثوبات فالعبد یسیر بین قیامہ بعہد اللہ الیہ وتصدیقہ بوعدہ۔ اس کا میں نے پہلے ترجمہ کر لیا، یعنی ادھر وہ فرما رہے ہیں کہ بندہ اسی کے درمیان ہوتا ہے، انہی چیزوں کے درمیان، امر اور نہیں اللہ کا عہد ہے، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے تو انسان اسی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے اس وعدے پر قائم دائم ہوں اور اسی کے مطابق یا اللہ میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ ہم ایمان کو پکڑے تو یہ اسی میں ہے۔ اللہم انی ملتزم بما عہدت الینا من الایمان ملتزم ان اقوم بذلك وانقاد قدر استطاعتی، ٹھیک ہے نا۔ اور مستطعت اس میں تقیید ہے، اس میں یہ ٹرم ہے کہ یا اللہ یہ ساری میری یعنی استطاعت کے مطابق ہے اور یہ تیری رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس استطاعت کی شرط لگانے میں یہ اعتراف ہے کہ میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں تیرا، میرے اندر کمی بیشی ہے، میں ناقص ہوں، یعنی میں ایمان کے اس اعلیٰ درجے اور کمال مقام پر نہیں پہنچ سکتا، میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا قصوروار ہوں، تو میری کمی بیشی کو مت پکڑیو یا اللہ۔ اللہ اکبر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اللہ اکبر۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس دعا میں کمال کی عاجزی ہے، کمال کی محتاجیت ہے، کمال کی انکساریت ہے، کمال کی فقیریت ہے، اور کمال کی دعا ہے یہ واللہ۔ پھر آگے شیخ اس کی اور مزید بیان کرتے ہیں، ثم قال اعوذ بک من شر ما صنعت والاستعاذة بالله الالتجاء إليه والتحصن به والهروب إليه من المستعاذ منه كما يتحصن الهارب من العدو بالحصن الذي ينجيه۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس دعا کے متعلق کہ اس نے فرمایا کہ اس میں میرے خیال میں ایک چیز رہ گئی ہے، یا ابن تیمیہ نے اس پہ نہیں بات کی استطاعت پر، یہ دیکھتے ہیں شاید آگے کریں۔ ادھر وہ کہہ رہے ہیں اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی پناہ مانگنا، اس کی طرف التجا کرنا، اس کی طرف لجوء کرنا، اس کی پناہ میں آنا، اور جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس سے بھاگ کر اس کی طرف آنا۔ اے ہائے ہائے، اللہ سے بھاگ کر ہم اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں، اور کس کی طرف جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جیسے وہ ہے نا، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ اکبر، یا اللہ میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا،
تیری طرف ہی تو آؤں گا. جیسے دشمن سے بھاگنے والا قلعے میں پناہ لیتا ہے جو اسے بچا لیتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. یعنی اور اس میں بندے کے فعل اور کسب کا اس بات بھی ہے، اور یہ کہ شر کی نسبت اس کے اپنے فعل کی طرف ہے نہ کہ اس کے رب کی طرف. ما سمعت. ٹھیک ہے. ولیس الشر الیک، او اس طرح کی ایک روایت تھی، اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں ثم قال ابوء لك ابوء بنعمتك علي، ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي. یعنی ابوء، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، ہاں میں اقرار کرتا ہوں، میں تیرے حضور ہاں اقرار کرتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، تیری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں. اللہ اکبر. ای انا معترف لک بانعامک علی، کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے میرے اوپر بڑے انعامات ہیں، بڑے اکرامات ہیں. ہاں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ پر تیرے بڑے انعامات ہیں. اور وَأَنِّي أَنَا الْمُذْنِبُ فَمِنْكَ الْإِحْسَانُ وَمِنِّي الْإِسَاءَةُ. اللہ اکبر. وَأَنِّي أَنَا الْمُذْنِبُ، اور میں یعنی تیرے احسان کے باوجود، تیری نعمتوں کے باوجود میں ہی گنہگار ہوں، اور احسان تیری طرف سے ہے اور برائی میری طرف سے ہے. اللہ اکبر. فأنا أحمدك على نعمك وأنت أهل لأن تحمد وأستغفرك لذنوبي. اللہ اکبر. میں تیری نعمتوں پر تیری حمد کرتا ہوں، اور تو ہی حمد کے لائق ہے، اور میں اپنے گناہوں کی تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں. اللہ اکبر. اسی لیے عارفین کیا کہا کرتے تھے؟ شیخ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. یعنی اس دعا میں یعنی اللہ کے احسان کا بھی ذکر ہے، اور بندے کا اپنا تقصیر، اپنی کمی بیشی، اپنے نفس اور عمل کے عیوب کے اوپر بھی مطالعہ ہے، اس کے اوپر بھی نظر ہے. تو پھر یہ ہمارے اوپر لازم کرتے کہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کا شکر ادا کریں جو اس نے ہم پر احسان کیا، اور اپنے نفسانی عیوب کے اوپر نظر رکھتے ہوئے ہم تذلل اور انکساریت، فقیریت اور توبہ کے اندر ہر لمحے رہے. تو وہ ہر لمحے میں اللہ کے احسانات کا مشاہدہ کرے اور اپنی تقصیر کو مد نظر رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہارے اوپر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایمان کی نعمت، عافیت کی نعمت، بال بچوں کی نعمت، گھر کی نعمت، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ ڈالے گا، برکت ڈالے گا. اور اگر تم نے شکر نہیں کیا، کفران نعمت کی، کفر کیا، تو اللہ کا عذاب شدید ہے. ناشکری کی بنیاد پر عذاب شدید نازل ہوتی ہے. اللہ. تو اس لیے انسان کو یہ یعنی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے
ٹھیک ہے نا، اور ان چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. اسی طرح آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ، عارفین کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه كلها نفسين نفسا يحمد فيه ربه. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں کہ بعض عارفین نے فرمایا بندے کے تمام سانس دو سانسوں پر مشتمل ہونے چاہیے. ایک سانس نفسا یحمد فیہ ربہ، ایک سانس جس میں وہ اپنے رب کی حمد کرے، ونفسا یستغفرہ من ذنبہ، اور دوسرا سانس جس میں وہ اپنے گناہ کی مغفرت مانگے. ومتى شہد العبد هذین الامرین استقامت له العبودیہ، اور جب بندہ ان دو چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرے گا تو عبودیت میں وہ استقامت پالے گا. وَتَرَقَّى فِي دَرَجَاتِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ، اور وہ معرفت اور ایمان کے درجات ارتقاء کرتے ہوئے، اس کے اوپر چڑھتے ہوئے وہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا. وَتَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، اور وہ اپنے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب بندہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس کا نفس اس کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے. تصاغرت نفسه، چھوٹا ہو جاتا ہے. اور وتواضع لربه، اور اپنے رب کے سامنے وہ عاجزی انکساری اور متواضع ہو جاتا ہے. وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الْعُبُودِيَّةِ، اللہ اکبر، اور یہی کمال عبودیت ہے. وَبِهِ يَبْرَأُ الْعَبْدُ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَزِينَةِ الْعَمَلِ، اللہ اکبر، اور اسی سے وہ خود پسندی، تکبر اور عمل کی زینت سے بری ہو جاتا ہے. واللہ الموفق الہادی والحمد للہ وحدہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ورضی اللہ عن اصحاب رسول اللہ اجمعین، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جامع المسائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر یعنی 157. واللہ العظیم یہ دعا بڑی کمال کی ہے، ان معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ اکبر. یہ کثرت سے پڑھا کریں، خاص کر ان دنوں میں کثرت سے یہ پڑھیں. واللہ العظیم ہم لوگ بڑے مقصر ہیں اس معاملے میں، بڑی ہمارے اندر کمی بیشیاں ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اسی میں ہم ایک اور چیز یعنی دیکھتے ہیں، بعض سلف نے اس متعلق کیا کہا، یا شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس متعلق کیا کہتے ہیں. بولتے ہیں اس حدیث میں توحید اور استغفار دونوں موجود ہیں، اور حتیٰ کہ قرآن نے بھی کئی جگہوں پر توحید اور استغفار کا ایک ساتھ ذکر موجود ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. تو اس آیت میں بھی توحید اور استغفار موجود ہے. اسی طرح جو ذی-النون کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں استغفار بھی ہے، توحید بھی ہے.
تو یعنی شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ توحید اور استغفار شرک کو ہٹا دیتی ہے اور انسان استغفار میں لگ جاتا ہے. فشہادت ان لا الہ الا اللہ بصدق و یقین تذہب الشرک کلہ، یہ گواہی دینا صدق اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ شرک کو ہٹا دیتی ہے. دقہ و جلہ خطأہ و عمدہ، چاہے وہ دقیق ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ واضح ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جان بوجھ کے کی گئی ہو، عمد یا غیر عمد غلطی سے کی گئی ہو. یہ مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے. اولہ و آخرہ سرہ و علانیتہ، جو شروع میں ہے یا آخر میں ہے یا چھپ کے کیا ہے یا سب کے سامنے کیا ہے. اور والاستغفار یمحو ما بقی من عثرات، شرک کے جو آثار جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو مٹا دیتی ہے. ویمحو الذنب الذی هو من شعب الشرک، اور اس گناہ کو وہ مٹا دیتی ہے جو شرک کے شاخوں میں سے ہے. فإن الذنوب كلها من شعب الشرک، تمام کے تمام گناہ شرک کے شاخوں میں سے ہیں، یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے ہے. فالتوحید یذہب اصل الشرک، جو توحید ہے وہ شرک کے اصل کو ہٹا دیتی ہے. والاستغفار یمحو فروعہ، اور استغفار جو ہے وہ اس کے فروعات، اس کی شاخوں کو مٹا دیتی ہے. فأبلغ الثناء قول لا الہ الا اللہ وابلغ الدعاء قول استغفر اللہ، اور ثنا میں سب سے اعلیٰ، سب سے یعنی بلاغت اور اس میں اعلیٰ درجے پر کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ثناء عظیم اور توحید عظیم ہے. اور دعا میں استغفر اللہ، اور یہ دونوں چیز اس دعا سید الاستغفار میں موجود ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس آخر میں اس حدیث کے جو بعض معانی اور مقاصد جلیلہ جس کی بنیاد پہ اس کو سید الاستغفار کیا گیا، وہ ان شیخ نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، الہیہ، توحید الوہیت اور عبودیت. اسی طرح اس میں اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. اسی طرح اس میں اعتراف ہے اس عہد کا جو اللہ نے ہم سے لیا ہے. اسی طرح اس میں امید ہے اللہ نے جو وعدہ کیا. اسی طرح اس میں پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح اس میں اللہ کے احسان کو یعنی پیش کیا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارے اوپر احسان کرنے والا ہے. اس میں یہ موجود ہے کہ انسان بڑا گنہگار ہے، بڑا خطاوار ہے، بڑا قصوروار ہے. اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ بندہ ان سب کے بعد اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہے، اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ مغفرت کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور ابن قیم کا ادھر شیخ نے ذکر کیا ہے، ان کا قول وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مستفید ہو جائیں گے انشاءاللہ. قال ابن القيم فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالق العالم به، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصير فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته لا مهرب له منه ولا ولی له سواه ثم التزم الدخول تحت عهده وهو امره ونهيه. یعنی تقریباً وہی باتیں ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کا اہتمام کریں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، صبح شام پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، اور اس لفظ کا اہتمام کریں، اس خصوصی اس صیغے کا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت اللہ کے یعنی استغفار میں اللہ سے مغفرت اور اللہ سے توبہ مانگتے رہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. میرے لیے، اپنے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، دعائے خیر کریں. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. فما كان من صواب فمن اللہ وحدہ، اگر کوئی حق بات نکلی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما كان من شر او خطأ فمن نفسی والشیطان، اور اگر کوئی غلط بات نکلی ہے تو وہ میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے، ریاکاری اور شہرت کی طلب سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، اپنا فقیر بندہ، اپنا اللہ والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.